اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، طلبہ و طالبات، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج کی ہماری گفتگو حدیث کے معنی اور حدیث کی دین میں شرعی حیثیت کے عنوان پر ہے۔ اہم ہیڈنگز پر ایک نظر پہلے ڈال لیجئے۔ حدیث کا لغوی و اصطلاحی معنی، حدیث کی اقسام اور ان کی تعریفات، قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث، اسی طرح حدیث قدسی، اور پھر حدیث میں اور سنت میں فرق، اور آخر میں حدیث کی دین میں شرعی حیثیت بیان ہوگی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ہم منکرین حدیث کہتے ہیں، جو حدیث کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ان کے خیال میں صرف قرآن مجید ہی ہدایت کے لیے کافی ہے اور وہ حدیث کے اوپر ایمان نہیں رکھتے۔ آج ہم نے ان لوگوں کو یہ جواب دینا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، حدیث کی اہمیت ہے۔ حدیث کو پڑھے اور سمجھے بغیر ہم قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید کی سمجھ آتی ہی اس وقت ہے جب حدیث پاک کو پڑھا جائے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ عربی زبان میں لفظ حدیث وہی معنی رکھتا ہے جو ہم اردو میں گفتگو، کلام یا بات سے مراد لیتے ہیں۔ لغت میں نئی چیز، نئی بات، اہم اور قابل ذکر واقعہ حدیث کہلاتا ہے، جبکہ اصطلاح میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کا نام حدیث ہے۔ حدیث کی اقسام اور ان کی تعریفات۔ حدیث کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں: قولی حدیث، فعلی حدیث، تقریری حدیث۔ قولی حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے ادا ہونے والی ہر بات قولی حدیث ہے۔ فعلی حدیث حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کام کو بھی سر انجام دیں وہ فعلی حدیث ہے۔ نمبر 3 تقریری حدیث، مختلف کام جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہوتے اور آپ ان کو دیکھ کر یا سن کر کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرماتے، کسی کام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناپسند فرماتے اور بعض دفعہ خاموش رہتے۔ کسی کام کو دیکھ کر یا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسند فرمانا یا منع فرمانا یا خاموش رہنا ہی تقریری حدیث ہے۔ کسی کام کو دیکھ کر یا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار پسندیدگی یا اظہار ناپسندیدگی یا خاموشی بھی دین کا حصہ ہے۔ ایسی صورت میں خاموشی بھی حدیث ہے، کیونکہ اگر وہ معاملہ دین اسلام کی منشا کے خلاف ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً اس کی اصلاح فرماتے یا منع فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاموش رہنا بھی حدیث ہے، اور آپ کی خاموشی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ کام ناجائز ہوتا تو پیغمبر کی زبان کبھی بھی خاموش نہ رہتی۔ اب میں آپ کی خدمت میں تقریری حدیث کی ایک مثال پیش کرنا چاہوں گا۔ تقریری حدیث کی مثال یہ ہے کہ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر غسل واجب تھا۔ بیماری کی وجہ سے وہ پانی استعمال نہیں کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ میں نے تیمم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ تیمم وضو کا نعم البدل ہے۔ اگر پانی نہ ہو یا آدمی بیمار ہو اور پانی استعمال نہ کر سکتا ہو تو مٹی کے اوپر ہاتھ مار کر یا کسی بھی ایسی جگہ پر ہاتھ مار کر جو گرد آلود ہو 2 دفعہ ہاتھ مار کر ایسے ہاتھ کو جھاڑا جاتا ہے اور پھر اپنے پورے چہرے کے اوپر ہاتھ کو مل لیا جاتا ہے۔ اسی طرح دوبارہ پھر مٹی کے اوپر یا گرد آلود جگہ کے اوپر 2 دفعہ ہاتھ مارا جائے گا، اور ہاتھ مارنے کے بعد اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ کو پھیرا جائے گا، اس طریقے سے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تیمم۔
یعنی یہ وضو کا الٹرنیٹ ہے. اگر وضو انسان نہ کر سکتا ہو بیماری کی وجہ سے یا پانی نہ ہونے کی وجہ سے تو تیمم کیا جاتا ہے. اب وضو کا نعم البدل ہے، وضو کا الٹرنیٹ، وضو کا سیکنڈ آپشن ہے کیا؟ تیمم. لیکن وہ وضو کا ہے. حضرت عمر بن العاص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کوسچن یہ کیا تھا کہ میرے اوپر غسل واجب تھا تو میں نے غسل واجب ہونے کی صورت میں تیمم کیا ہے، کیا اس تیمم سے غسل ہو گیا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے. آپ کے خاموش رہنے اور منع نہ فرمانے کا مطلب یہ ہوا کہ تیمم صرف وضو کا فائدہ ہی نہیں دیتا بلکہ بیماری کی صورت میں غسل کا فائدہ بھی دیتا ہے. اب حدیث قدسی جانیے گا کہ حدیث قدسی کسے کہتے ہیں. عام لفظوں میں ایسی حدیث جو ذات اقدس رب العزت کی طرف منسوب ہو. اصطلاح میں ایسی حدیث جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہو لیکن اس کی نسبت ذات باری کی طرف ہو، یعنی اللہ تعالی کی طرف ہو. حدیث قدسی اور قرآن مجید میں فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ اور معانی دونوں اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن حدیث قدسی میں معانی اللہ کی طرف سے اور الفاظ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں. سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے اب تھوڑا سا یہ جانیے گا. اکثر علماء کے ہاں حدیث اور سنت ہم معنی اور مترادف الفاظ ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی حدیث سے مراد سنت ہے اور سنت سے مراد حدیث ہے، جبکہ بعض علماء کے ہاں ان میں فرق ہے. ذیل میں ہم اس فرق کو بیان کر رہے ہیں. نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فعل کو سنت کہتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے حدیث اور سنت میں ہر قول و فعل شامل ہوتا ہے جبکہ سنت سے مراد وہ راستہ یا وہ طریقہ ہے جو امت کے لیے مخصوص ہے. نمبر 3، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے واقعات بیان فرمائے وہ حدیث کہلاتے ہیں. ایسی احادیث کو سنت نہیں کہا جا سکتا. نمبر 4، ایسا عمل جس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک بار کیا وہ حدیث ہے، جبکہ وہ اعمال و افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیے ہوں سنت کہلاتے ہیں. اب ہم گفتگو کے اصل حصے کی طرف اور بنیادی حصے کی طرف آ گئے. حدیث کی دینی حیثیت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل ہر امتی پر فرض ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا اور جس سے آپ منع فرما دیں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم ہے. مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالی کی اطاعت ہے. سنت بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے. جہاں سے کوئی چیز اخذ کی جائے اسے ماخذ کہتے ہیں. تو سنت بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے، سورس آف اسلامک لا ہے. دین میں حدیث کی حیثیت واضح کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں 6 دلائل پیش کر رہا ہوں. نمبر 1، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت نمونہ. اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء اور رسول بھیجے. ہر نبی کی اتباع اس قوم کے لوگوں کے لیے لازم تھی اور ان کے لیے نمونہ ان کے نبی کی زندگی میں تھا. نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام بنی نو انسان کی رہنمائی کے لیے عالمگیر نبی بنا کر مبعوث کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو مجموعہ کمال اور دولت لازوال بنا کر بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا. ارشاد باری تعالی ہے،
سورہ احزاب کی آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر عمل کیا جائے گا۔ اگر اللہ کے رسول کے فرمان کے اوپر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نمونہ تسلیم نہیں کر رہے، اور اگر ہم آپ کو بہترین نمونہ تسلیم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم در حقیقت حدیث کا انکار نہیں کر رہے بلکہ ہم قرآن کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ حدیث کا انکار قرآن پاک کا انکار بن رہا ہے۔ نمبر 2، دوسری دلیل، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرض ہے۔ بھئی جس اللہ کی پیروی کو ضروری سمجھا جا رہا ہے اسی اللہ نے یہ حکم بھی تو دیا ہے کہ تم میرے رسول کی اطاعت کرو۔ تو اگر کوئی رسول کی اطاعت کا انکار کر رہا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کا انکار کر رہا ہے۔ پھر کہوں گا حدیث کا انکار قرآن کا انکار بن جائے گا۔ ہر نبی اپنی قوم کا رہنما اور معلم ہوتا ہے، اور اس کی امت کے ہر فرد پر اس کی اطاعت و فرما برداری فرض ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحشر آیت نمبر 7، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس سے وہ تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ دوسری آیت مبارکہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158، فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ تابعوہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی امی پر ایمان لاؤ جو اللہ پر اس کے سب کلاموں پر یقین رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو، یعنی اس رسول نبی امی پر ایمان لاؤ جو خود اللہ پر بھی یقین رکھتا ہے اور اللہ کے سارے کلاموں پر بھی یقین رکھتا ہے۔ اس رسول نبی امی پر ایمان بھی لاؤ اور اس کی پیروی بھی کرو۔ اللہ خود حکم دے رہا ہے، یعنی رسول کو صرف بحیثیت رسول ماننا فرض نہیں ہے بلکہ اس رسول کی اتباع اور پیروی کرنا بھی فرض ہے۔ تیسری آیت مبارکہ سورہ محمد کی آیت نمبر 33 ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ کتنی ایسی آیتیں ہیں، درجنوں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے رسول کی اطاعت اور پیروی کا حکم دیا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ چوتھی آیت مبارکہ سنیے گا، سورہ النور کی آیت نمبر 54 ہے، وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم اس کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ پانچویں آیت مبارکہ النساء آیت نمبر 80، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا۔ ان آیات سے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کا واحد مقصد اطاعت الہی اور عبادت الہی ہے، اور اس مقصد کے حصول کے لیے ذریعہ نبی یا رسول کی ذات ہوتی ہے جس کی اطاعت سب پر لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہر امتی پر فرض ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں اس کو بجا لانا، اور جس سے منع کریں اس سے رک جانا ہر مومن کے لیے لازم بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ مختصر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی حقیقت میں اللہ تعالی کی اطاعت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تیسری دلیل سنیے گا، اتباع حدیث محبت خداوندی کا ذریعہ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرو گے تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی کی محبت کا حصول حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مشروط ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ
علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا مطلب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور سیرت و کردار کی پیروی کی جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ساری باتیں احادیث نبوی سے معلوم ہوں گی۔ اگر کوئی شخص حدیث نبوی کا منکر ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے تو میرے رسول کی پیروی کر، اگر تو میرے رسول کی پیروی کرے گا تو اللہ پاک فرماتا ہے اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ چوتھی دلیل سنیے گا، قرآن فہمی کے لیے حدیث کی ضرورت۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض نبوت میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتاب اللہ کی تعلیم دیتے، یعنی قرآنی آیات و احکام کی تشریح و تفسیر اپنے اقوال یا اپنے افعال کے ذریعے بیان کرتے۔ مثلا قرآن مجید میں ہے نماز قائم کرو، یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کی عملی صورت کیا ہے، اس کی کتنی رکعات ہیں، اس میں قیام، رکوع اور سجود کی ترتیب کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے نماز کو ادا کرنے کا طریقہ سکھایا۔ صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا ہم نماز کیسے ادا کریں؟ فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے دیکھتے ہو۔ ایک اور مقام پر قرآن مجید میں ہے زکوٰۃ ادا کرو، قرآن پاک میں زکوٰۃ کا نصاب اور شرح بیان نہیں کی گئی۔ ان تمام مسائل کا علم حدیث پاک کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ بھائی حدیث کا انکار کر کے ہم قرآن مجید کے اوپر عمل ہی نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کے اوپر عمل کرنا تو بعد میں آئے گا، قرآن مجید کی سمجھ تک نہیں آئے گی اگر کوئی شخص حدیث پاک کو نہیں سمجھے گا۔ تیسری مثال قرآن پاک میں ہے، صاحب استطاعت اللہ کی خوشنودی کے لیے بیت اللہ کا حج کرے۔ قرآن پاک میں حج کے مسائل، احکام، طریقہ کار بیان نہیں کیا گیا۔ ان تمام مسائل، احکام اور طریقہ کار کا علم حدیث پاک کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حج سال میں ایک مرتبہ فرض ہے یا ہر سال فرض ہے، اس کا علم بھی حدیث پاک کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ ان تمام مثالوں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک کے معانی، مطالب اور قرآنی احکام کی تفصیلات، جزیات کو حدیث نبوی کے بغیر سمجھا نہیں جا سکتا۔ پانچویں دلیل حجیت حدیث پر، حدیث پاک کے حجت ہونے پر پانچویں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث قولی و عملی تشریح، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کتاب کا مبلغ اور معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کتاب خداوندی کو اول سے آخر تک لوگوں کو سنایا، لکھوایا اور یاد کروایا اور بخوبی سمجھایا اور خود اس کے جملہ احکامات و تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر امت کو دکھایا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہی حقیقت میں قرآن مجید کی قولی اور عملی تفسیر و تشریح ہے۔ جملہ احکام دین کے متعلق کلی احکام قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ان احکام کی تشریح، ان کی جزیات کی تفصیل اور ان کی عملی تشکیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احوال جانے بغیر ناممکن اور محال ہے۔ چھٹی دلیل حدیث کے حجت ہونے پر، حدیث کے مقام اور مرتبہ واضح کرنے پر چھٹی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ حدیث کے ماخذ قانون ہونے پر امت کا اجماع ہے۔ ماخذ جس کا معنی ہے
اخذ کرنے کی جگہ، حاصل کرنے کی جگہ، تو جیسے ہم اسلامی قانون قرآن سے اخذ کرتے ہیں ایسے ہی ہم اسلامی قانون حدیث سے بھی اخذ کرتے ہیں، حدیث سے بھی لیتے ہیں۔ جیسے قرآن اسلامی قانون کا ماخذ ہے ایسے ہی حدیث بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے، اور اس کے اوپر پوری امت کا اجماع ہے، پوری امت کا اتفاق ہے، پوری امت اس بات پر جمع ہے جیسے قرآن اسلامی قانون کا ماخذ ہے ایسے ہی حدیث بھی اسلامی قانون کا ماخذ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض خود مقرر کیے ہیں، ان کی ڈیوٹیز، ان کے فرائض۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے تربیت کرنے والا، کتاب اللہ کی تشریح کرنے والا، شارع، قاضی اور حاکم قرار دیا ہے۔ اس کے اوپر آیات موجود ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تمام مناصب، منصب کی جمع ہے مناصب، یہ تمام عہدے، یہ تمام ڈیزگنیشنز اس کتاب پاک کی روح سے منصب رسالت کے انتہائی ضروری اجزاء ہیں۔ صحابہ اکرام کے دور سے لے کر آج تک تمام اہل ایمان نے بالاتفاق یہ مانا ہے کہ مذکورہ حیثیات میں جن حیثیتوں کا اوپر ذکر ہوا ہے ان حیثیتوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام کیا وہ قرآن کے بعد دوسرا ماخذ قانون یعنی کہ سورس آف لا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کا بھی گہرا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بات آپ سب حضرات کو سمجھ آ چکی ہوگی کہ قرآن پاک کو اگر ہم سمجھنا چاہیں تو حدیث پاک کے بغیر ہم قرآن مجید کو بھی سمجھ نہیں سکتے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔